ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں، بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت۔ پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے، یا ولی اللہ اما انا ان یکون لنا منک نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی، ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا، وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی، اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی، اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا، حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو، جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا، ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف۔ پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے، آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر۔ اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے۔ اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی، مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا۔ کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے ہیں، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے۔ گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو، اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو۔ گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کریں۔ ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو۔ جیسے بچہ گندگی میں، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی ہے، اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے۔ ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے۔ تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کراتا۔ باہر نکلے 1 ارب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں، جماعت وہاں چلی گئی۔ مراکش کے مسلمان شراب پی رہے، اور شراب خانہ بھی مراکشی کا۔ ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کہا مسجد میں چلو۔ ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو تو بڑا اچھا آدمی ہے، تمہارے سامنے شراب دے رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں۔ کہا تو وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں؟ کہا مسلمان۔ کہا تیرا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان، کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں۔ وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں۔ انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے، کہا میرے 10 دن لکھو۔ 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا۔ جاتے جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا، 3 دن لگا۔ اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا، 3 دن میں وہ واپس آئے، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے، نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا، بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ساری دنیا میں پھرو 4 مہینے کے لیے، اور سال 1.5 سال کے لیے، اور جن کے 4 مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ۔ ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے، اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے۔ بولو آپ، ہاں جی بولو بھائی۔